جو صحابہ سے محبت کرنے والا اہل بیت سے کبھی بغض نہیں کر سکتا، یہ حلالی کی نشانی ہے۔ طاہرہ زاہدہ عابدہ سجدہ خاتون جنت۔ تو کہیں پر امام شافعی اگر کسی صاحب زادی کا نام ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ کے اسم سے جو عام رحم والا کمال رحم والا ہے۔ پھر دوستو پہلے یہ ویڈیو سنیں، بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا پکارے گا کہ تمام میدان محشر والے، تمام اہل محشر اپنی سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ سجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سجدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے، آپ نے یہاں سے تشریف لے کے جانا ہے، تو تمام اہل محشر، جن، ملائکہ، چرند، پرند، انسان، سب کے سب اپنی سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، کیونکہ یہاں سے حضور کی صاحبزادی کا گزر ہونے والا ہے۔ کہاں پر یہ ادب اور کہاں پر آج کے یہ بحث و مباحثات۔ دوستو کہیں پر امام شافعی اگر کسی صاحب زادی کا نام لکھنے کی نوبت آتی تو آپ پہلے غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھتے، کپڑا باندھنے کے بعد ایک مخصوص قلم سے صاحب زادی کا نام لکھتے، حضور کی آل میں سے کسی صاحب زادی کا نام لکھتے، نام لکھنے کے بعد اس قلم سے دوبارہ کسی اور کا نام نہ لکھتے۔ اور کہیں پر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار بریلوی، آپ اگر اہل بیت میں سے کسی صاحبزادی کا نام لکھتے، پہلے غسل فرماتے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھتے، پھر مخصوص قلم سے نام لکھتے۔ کہاں پر یہ ادب اور کہاں پر آج نام نہاد ملا کا اسے اپنے علم کا سکہ بٹھانے کے لیے یہ بحث و مباحثات۔ دوستو اس سے پہلے امت مسلمہ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا کہ سجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سجدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بارے میں آج بحث و مباحثات ہو رہی ہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، محدثین کرام اس بات پہ نہیں بولے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہاں اس مقام میں آ کے، اس بارگاہ میں آ کے وہ لب کشائی کرے، لیکن آج کے نام نہاد ملا کو یہ ادب ہی نہیں ہے، یہ ادب و احترام ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کی آڑ میں اتنا بغض اہل بیت ہے کہ انہوں نے یہ اب 12 رجب کے اوپر پوسٹیں کی ہیں کہ من کنت مولا فیزید مولا۔ اور یار عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ یزید کو مولا مان لیا ہے، اس پاپی شخص کو انہوں نے مولا مان لیا ہے، لیکن حضرت امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اپنا مولا انہوں نے نہیں مانا۔ جو صحابہ سے محبت کرنے والا اہل بیت سے کبھی بغض نہیں کر سکتا، یہ حلالی کی نشانی ہے۔ حلالی بندے کے دل میں اگر صحابہ کی محبت ہے تو اس کے دل میں پھر اہل بیت کی بھی محبت ہوگی، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو صحابہ کی محبت بھی اس بندے کے دل میں ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے پھر لازم ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے لازم ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہو۔ یہ حلالی بندے کی نشانی ہے۔ اور جو منافق ہو یا کوئی دو نمبر بندہ ہو وہ پھر منافقت کرے گا۔ منافق بندے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جو بندہ جانتا ہے کہ وہ ایک کے منہ پر ایک کا ہے، دوسرے کے منہ پر دوسرے کا ہے۔ وہ کسی کے منہ پر جا کے صحابہ کی تعریفیں کرے گا، کسی کے منہ پر جا کے اہل بیت کی کرے گا۔ لعنت ہے ایسی محبت کے اوپر جو ہم لوگوں کو بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں بولنے کے لب کشائی کرنے کی دعوت دے۔ دوستو ایسے علم کو کیا کرنا جو ہمارا ایمان ہی نہ چھوڑے، ایسے علم کا کیا کرنا جو حضور کے گھرانے کی محبت ہی ہم سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے جس میں صحابہ یا اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں سے ذرا برابر بھی نکالی جائے۔ دوستو پناہ مانگے اللہ کی ایسے علماء سے، دوستو پناہ مانگے اللہ کی ایسے فتنوں سے، پناہ مانگے ایسے عالم سے اور ایسے علم سے جو آپ کو صحابہ یا اہل بیت کی بغض کے بارے میں ایک تنکا بھی آپ کے دل میں داخل کرے۔ دوستو یہ قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اتنی ظاہر نص جب دلالت کر رہی ہے ان کی پاکیوں کے اوپر، پھر آج کا نام نہاد ملا اڑا ہوا ہے ان میں خامیاں نکالنے کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں کے اوپر پردے ہیں، انہیں کوئی بات دکھائی نہیں دے گی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم لکھ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ عالم تو وہ لوگ بھی تھے، ان کے پاس غضب کا علم تھا، تورات، زبور، انجیل، یہ سارے ان کے پاس علم تھے، لیکن پھر بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، انہیں نہیں پتا۔ تو یہ پوسٹیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لکھائی کر رہے ہیں، تحریرات لکھی جا رہی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے بغض پر اتر آئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان کی پٹری سے کہیں دور جا چکے ہیں۔ اللہ پاک ایسے علم سے محفوظ فرمائے، ایسے علماء سے علماء سوء سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو تاجدار صداقت امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر سمائے ہوئے ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت سے اپنے دل کے کونے کونے کو سرشار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل میں سجدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، سجدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ادب بھرا ہوا ہے۔ باقی نام نہاد ملا کے فتنوں سے اللہ بچائے، ان نام نہاد ملا کے علم سے، اس کی تحقیق سے اللہ بچائے۔ دوستو، نہ اہل بیت کے بغیر کام چل سکتا ہے، نہ صحابہ کی محبت کے بغیر کام چل سکتا ہے، اور ان دونوں کی محبت، ان دونوں ہستیوں کی محبت، گھرانوں کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ ان دونوں کی محبت کے بغیر بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ نہ قرآن کو چھوڑیں، نہ اہل بیت کو چھوڑیں، نہ صحابہ کو چھوڑیں۔ جو ایسے ملا ہیں ان کی بات جو ہے وہ آپ سنیں ہی نہ، کانوں پر انگلیاں رکھ لیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے کہیں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ باقی رہے یہ معاملات، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، قیامت کے دن تو ان معاملات کے اوپر پردہ ڈال لیا جائے گا اگر ہوئے بھی، لیکن ان نام نہاد ملا کا کیا بنے گا جو حضور کے صاحبزادی کا نام لے کے کونے کونے کے اوپر بحث و مباحثہ کرتا ہے، اور ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اپنے بحث و مباحثے کے اندر حضور کی صاحبزادیوں کا نام لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں تمام ہستیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔